الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین کو سلسلہ ذکر ایک نبی کا میں ایک مرتبہ پھر مرحبا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی اللہ پاک کے ایک بڑے ہی پیارے اور زبردست نبی جن کا تذکرہ ہم نے بچپن سے سن رکھا ہوگا، بارہا سنا ہوگا، ایک مرتبہ پھر سنیں گے اور ان کی سیرت اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کو ہم یہاں پر ذکر کریں گے تاکہ ہماری محبت میں اضافہ ہو اور ان کی سیرت کے پہلوؤں کو دیکھ کر ہم بھی اپنی زندگی میں پازیٹیو چینج لانے میں کامیاب ہو سکیں۔ انبیاء کرام کی سیرت کا تذکرہ جہاں ہماری انبیاء کرام سے محبت کو بڑھاتا ہے، وہاں پر ہماری حوصلہ افزائی کس طرح سے انہوں نے اللہ پاک کے دین کو دنیا میں پہنچایا، اللہ پاک کی دیے گئے احکامات کو لوگوں تک پہنچایا، یہ سب کچھ ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جب سے پروگرام سٹارٹ ہوا اور اس کو ہم اسٹڈی کرنا شروع کیا تو ہمارے اپنے مطالعے میں، اپنی اسٹڈیز میں، اپنے نالج میں بھی اضافے کا باعث ہوا۔ اور یہ بھی ایک نیت رہی کہ اس کتاب سیرت انبیاء کے موضوع پر جو مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے تحریر کی ہے، اس کی بھی ایک طرح سے پروموشن کی جائے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور آج جس نبی کا ہم نے تذکرہ کرنا ہے ان کا نام حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ انبیاء کرام میں جن چند انبیاء کرام کا تذکرہ بکثرت قرآن کے اندر کیا گیا، آپ کا نام نامی اسم گرامی ان چند میں سے ایک ہے۔ بارہا مقامات پر آیات کے اندر کبھی جدا گانا اور کبھی دیگر انبیاء کے ساتھ آپ کے نام کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ آپ کے کچھ واقعات تو اتنے ہسٹوریکل ہیں کہ وہ سال کے کئی مواقع پر بہت ساری ہماری عبادات کی بنیاد بنتے ہیں۔ آپ کی سیرت میں آپ کی پیدائش کا ذکر ہوگا، قرآنی مقامات میں آپ کا کہاں کہاں تذکرہ ہوا، آپ اور زمزم کا کیا ریلیشن ہے، وہ آپ کی والدہ ماجدہ اور آپ کا مکہ پاک میں جانا، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا آپ کو وہاں پر چھوڑنا، صفا مروہ کے مابین جو سعی کی جاتی ہے اس کی کیا حکمت ہے۔ اسی طرح عربک لینگویج کے ساتھ آپ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا خاص ریلیشن ہے، اللہ پاک نے آپ کے کن خاص اوصاف کا قرآن میں بیان فرمایا، اور بہت کچھ آج ہم نے سننا ہے۔ اسٹے ود اس۔ لیکن سب سے پہلے ایک درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر روزانہ 50 بار درود پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ کیا بات ہے درود پاک پڑھنے والے کی کہ کل بروز قیامت اگر اسے مصافحے کی سعادت مل گئی تو آپ سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا پھر کیسا بیڑا پار ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اور کثرت درود کرنے والوں میں ہمارا بھی شمار ہو۔ سیرت کے پہلوؤں پر آگے ہم گفتگو کو سٹارٹ کریں گے، لیکن ابتدا میں کلام کو ہم شامل کیا کرتے ہیں۔ دس از دا فارمیٹ آف دا پروگرام۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے کیا کہنا چاہیے عزیز، سینئر، پرانے اور اونچے گلے سے پڑھنے والے عدنان شیخ بھائی موجود ہیں، اور یہ پارٹ ہیں ہمارے مدری چینل کی ٹیم کا حصہ ہیں۔ آپ انہیں دیکھتے بھی رہتے ہیں اور ماشاءاللہ خوب پڑھتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں کیا سنا رہے ہیں۔ صلی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دامن میرا بھرا سرکار کے کرم سے، دامن میرا بھرا ہے سرکار کے کرم سے، سب کچھ مجھے ملا ہے سرکار
الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سرکار کے کرم پر قربان کیوں نہ جاؤں سرکار کے کرم پر قربان کیوں نہ جاؤں ہر کام بن گیا ہے سرکار کے کرم سے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مفتی اعظم مصطفی رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن کلام پڑھ رہا ہوں، آئیے اس میں شامل رہیے۔ بخت خفتہ مجھے روز پہ جانے نہ دیا، بخت خفتہ مجھے روز پہ جانے نہ دیا، چشم و دل سینے چشم و دل سینے چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا، بخت خفتہ مجھے روز پہ جانے نہ دیا، بخت خفتہ مجھے روز پہ جانے نہ دیا، قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا، آغا قسمت آغا قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا، ہائے سر تو سر شان سے جانے کی مجھے حسرت ہے، سر تو سر سے جانے کی مجھے حسرت ہے، موت نے مجھے جان سے جانے نہ دیا، موت نے مجھے جان سے جانے
دید نے اور آگ لگا دی دل میں شربت 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 اور آگ لگا دی دل میں تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا تپش کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا خوفتا مجھے راہ سے پیچھے نہ دیا کہاں جا شیرا میرے دل سے اب کہاں جائے اب کہاں جائے نقشہ شیرا میرے دل سے تے میرا رکھا ہے اسے نہ دیا میرا میرا ہے اسے دل گمانے نہ دیا خوف مجھے راہ سے پہچانے نہ دیا میرے آمان کا بدلا تو جہنم نہیں میرے آمان میرے آمان کا بدلا تو جہنم نہیں تھا میں تو جا مجھے سہسانے جانے نہ دیا میں تو جا میں تو جا میں تو جا مجھے سہسانے جانے نہ دیا اور چمکتی سی غزل کھوئی پڑھو نونی اور چمکتی سی غزل کھوئی پڑھو رنگ اپنا ابھی جمنے شعراء نے نہ دیا خوفتا مجھے راہ سے پیچھے نہ دیا چشم دل سی کلیجے سے لگا میں نہ دیا
से पहचाने MashaAllah, MashaAllah. One of the very popular kalam of Mufti Azam Hind रहमतुल्लाहि ताला अलैह, और बड़े ही प्यारे अल्फाज, जिसको समझ आती हो तो क्या ही बात है, और समझ के पढ़ना और समझ के सुनना उसका भी दोबाला हो जाता है। अदनाब ने इसकी तर्ज को थोड़ा ट्विस्ट किया है, बहरहाल नए अंदाज पे पढ़ा है, और इसकी जो दूसरी तर्ज है वो शायद ज़्यादा पढ़ी जाती है। बहरहाल अल्लाह पाक हमारे दिलों में मदीना पाक की मज़ीद मोहब्बत को बढ़ाए, और हम जितना ज़्यादा तज़किरा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी मोहब्बत में भी इजाफ़ा होता रहेगा। बढ़ते अपने मुबल्लिगीन की जानिब, हमारे साथ अयाज़ मदनी भाई हैं, राशिद मदनी भाई हैं, माशाअल्लाह हमारे प्रोग्राम का मुस्तकिल हिस्सा हैं। अयाज़ भाई की शायद पहली दफ़ा तशरीफ़ आवरी हुई है। आपसे इब्तिदा करते हैं, और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह पाक ने जिन मकामात पर हज़रत सय्यदना इस्माईल ज़बीहुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र फ़रमाया है, उसमें से चंद मकामात का तज़किरा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। असद भाई अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, अल्लाह पाक के नबी हज़रत इस्माईल अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो हस्ती हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम में 6 सूरतों के अंदर हज़रत इस्माईल अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र खैर फरमाया है। इनमें अव्वलन जो है वो सूरतुल बक़रा की आयत मुबारका 125 125 से लेकर 127 तक इसमें ज़िक्र खैर मौजूद है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो सूरतुल अनआम, ये 7वें पारे के अंदर से इसका आगाज़ होता है। इसकी आयत करीमा नंबर 86 के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर फरमाया है। तीसरे नंबर पर आते हैं तो सूरह मरियम है, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के औसाफ़ का ज़िक्र खैर फरमाया है। ये 54 और 55 54 और 55 नंबर आयत करीमा है, जिसमें अल्लाह तबारक व ताला ने इसका ज़िक्र फरमाया। इसके बाद सूरह अंबिया है चौथे नंबर पर, इसके अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने आयत नंबर 85 86 85 और 86 के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर फरमाया। 5वें नंबर पर सूरह सौफ़ात आयत करीमा नंबर 101 था 107 101 था 107 में अल्लाह तबारक व ताला ने इस्माईल अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर फरमाया। और 6ठे नंबर पर सूरह सौद आयत करीमा नंबर 48, यह पारा 23 के अंदर मौजूद है। अल्लाह तबारक व ताला ने इसके अंदर जो है वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर फरमाया। माशाअल्लाह 6 तो सूरतें हो गई और आयतों की तादाद ज़्यादा। जी, आयतों की तादाद ज़्यादा है। अब वरना हम आगाज़ करते हैं तो सूरह बकरा से हम जो है वो जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर करते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम दोनों का ज़िक्र खैर फरमाया है। और यहाँ पर जो गुफ्तगू हो रही है आयत नंबर 125 में 125 में, इसमें अल्लाह तबारक व ताला काबतुल्लाह शरीफ की तामीर के हवाले से ज़िक्र फरमाया जा रहा है। और इसमें जो है वो हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम दोनों का जो है वो कंट्रीब्यूशन शामिल है, और दोनों का ज़िक्र इस आयत करीमा में मौजूद है। अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया वइज़ जअलनल बैता मसाबतल लिन्नासि व अमना वत्तखिज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला वआहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वर्रुक्काइस सुजूद। यहाँ पर अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो काबतुल्लाह शरीफ की तामीर का हुक्म इरशाद फरमाया, और तामीर करने के बाद हुक्म इरशाद फरमाया कि हमने इब्राहीम और इस्माईल दोनों को वसीयत फरमाई कि वो इसको खूब पाक और साफ़ रखें। इनके लिए फरमाया तवाफ़ करने वालों के लिए, रुकू सुजूद यानी नमाज़ पढ़ने वालों के लिए, और एतिकाफ़ करने वालों के लिए इसको खूब जो है वो सुथरा रखें। इसके ज़िमन में जो है वो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से काबतुल्लाह शरीफ की तामीर का जब आगाज़ किया तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वो मुबारक हस्ती हैं जो बनफ़्से नफीस खुद पत्थर उठाकर ला कर दिया करते थे, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो मस्जिद की तामीर फरमाया करते थे। यानी कि ये कैसा प्यारा वस्फ है कि मस्जिदें बनाना ये अल्लाह के नबियों की सुन्नत है, अल्लाह के नबियों का तरीक़ा है। और अंदाज़ क्या है कि वालिद गिरामी पत्थर लगा रहे हैं
اور فرزند جو ہے وہ پتھر اٹھا اٹھا کر لا کر دے رہے ہیں، اور دونوں نبی ہیں۔ اللہ دونوں نبی ہیں، اللہ کے پیارے اور مقبول ہستیاں ہیں، لیکن انداز دیکھیے کیسا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ کس انداز سے عجز و انکسار ہے کہ خود پتھر اٹھا کر لا کر جو ہے وہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا یہ تو جا بڑی رہا ہے۔ خوبصورت بات ہو گئی، اور آیتیں تو بہت ساری ہیں، یہیں سے ہم دو چیزیں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ایک تو تعمیر ہے، پھر اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف والوں کے لیے اور نماز والوں کے لیے مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ یعنی کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم دیکھیں کہ ان دونوں چیزوں کے اندر کتنی بڑی سعادت مندی ہے، یعنی کہ مسجد کی تعمیر اور پھر اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، اور دو نبیوں نے مل کر کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر فرمائی اور اس کا جو بھی اللہ کا حکم تھا اس پر عمل کیا۔ تو اگر ہمیں زندگی میں کہیں پر بھی ان دونوں میں سے کوئی ایک سعادت مل جائے تو اپنی قسمت پر ہمیں ناز کرنا چاہیے۔ ایک چیز میں یہاں پر یہ ضرور شیئر کروں گا کہ مسجد سے ایک مسلمان کی محبت ایک فطری چیز ہے، اور واقعی دنیا بھر میں دیکھا ہے بعض اوقات کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دیگر عبادات میں اتنے زیادہ آپ کو آگے نظر نہیں آئیں گے، لیکن انہوں نے مسجد کو ایسا اپنا تعلق کے ساتھ قائم رکھا ہوا ہوتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے ماشاءاللہ ان کو کیسی سعادت عطا فرمائی ہے۔ اور مسجد کو صاف ستھرا رکھنا، مسجد کی خدمت کرنا، آ جائیں گے نماز سے پہلے آ جائیں گے، لائٹس آن کر دیں گے، پنکھا آن کر دیں گے، خود آ کے جھاڑو لگانا، اگرچہ خادم وہاں پر موجود ہو لیکن اس کے باوجود کئی لوگ بہت زیادہ اس سے وابستہ ہوتے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ جی، مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے، غالباً بخاری شریف میں بھی یہ ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص تھا یا ایک خاتون تھی جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، یا وہ شخص تھے، یعنی راوی کو اس میں شک ہے۔ تو ان کا جب انتقال ہو گیا، رات کے وقت ان کی تدفین ہو گئی، صحابہ کرام نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام کا خیال کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت مطلع نہ کیا۔ دوسرے دن جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے استفسار فرمایا کہ وہ شخص یا وہ خاتون جو مسجد کی صفائی کرتی تھی، خدمت سر انجام دیتی تھی، وہ کہاں ہے؟ تو بتایا گیا کہ وہ تو دنیا سے پردہ فرما گئے، وصال کر گئے، اور آپ کے آرام میں خلل نہ آتا اس لیے ہم نے آپ کو اطلاع نہ دی۔ صحیح۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو شریعت کے بانی ہیں اور سارے نبیوں کے سالار ہیں، مسجد کی خدمت کرنا، مسجد کی صفائی کرنا کتنا عظیم کام ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کو کتنا محبوب ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس شخص کو یا وہ جو خاتون تھی ان کو برکتیں دینے کے لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس خود اس شخص کی یا اس خاتون کی قبر پر تشریف لے گئے تھے۔ اللہ تو اکبر۔ مسجد کی صفائی کرنا بڑی سعادت کی بات ہے، اور یہ جو آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ خادم رکھ دیا ہے، اب ساری ذمہ داری اس کی ہے، تو بندہ مومن ہونے کے ناطے ہر بندے کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی وہ صفائی کرے گی۔ در حقیقت اپنے ہی قلب کی صفائی ہوگی، رب تبارک و تعالیٰ کا گھر تو پاک ہی ہے۔ اور اس حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ خود صفائی کرنی ہے، ہر چیز خادم پر نہیں چھوڑنی چاہیے۔ انسان اگرچہ کتنا بڑا اسٹیٹس رکھتا ہو، نام رکھتا ہو، لیکن رب کے گھر میں رب تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے، بندگی کا حق یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے گھر کا تقدس برقرار رکھا جائے، اور ان کاموں سے بچا جائے، ان معاملات سے بچا جائے جو مسجد کی صفائی اور نظافت کے منافی ہوتے ہیں۔ یعنی صاف کپڑوں کے ساتھ جائے، کوئی ایسی چیز لے کر نہ جائے، اگر جوتے لے کر جا رہا ہے، یعنی جو جوتا رکھنے کی جگہ ہوتی ہے، تو اس کو بھی پہلے دیکھ لے کہ اس پر نجاست وغیرہ کوئی اسمیل والی چیز موجود نہ ہو، کیونکہ یہ ایک شرعی اعتبار سے بھی علماء بیان کرتے ہیں کہ مسجد کی فضا کو بدبو سے بچانا یہ شرعاً واجب یعنی ضروری ہے۔ اور بدبو ہو جسم میں یا لباس میں تو مسجد میں جانے کی ویسی اجازت نہیں۔ ایک اور بڑی پیاری روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم کسی کو مسجد میں کثرت سے آتا جاتا دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ جو مسجد میں کثرت سے آتا جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہاں تلاوت کرتا ہے، اور جو مسجد میں عبادات کی جاتی ہیں، تو اس کے ایمان کی گواہی کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو اب مسجد کی خدمت، اچھا تعمیر کی بات ہم کر رہے ہیں تو مکمل تعمیر کی سعادت ہو، طاقت ہو تو کیا ہی بات ہے، لیکن علماء نے یہاں پر یہ بھی وضاحت ارشاد فرمائی کہ اس تعمیر میں اگر کوئی تھوڑا سا بھی حصہ ملاتا ہے تو بھی اس کو مسجد تعمیر کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو اس میں کثرت و قلت جو ہے وہ اتنا میٹر نہیں کرتی، ہماری نیت اور اخلاص جو ہے وہ میٹر کرتا ہے۔ کئی لوگوں کو جب سردیاں ہیں تو ساکس پہنیں گے، شوز پہنیں گے، تو بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ کہیں پر پاؤں میں بدبو نہ ہو۔ تو اب وہ شوز پہن کے گئے، شوز تو باہر ہی اتارنے ہیں، لیکن ساکس پہن کے اندر چلے گئے اور اسمیل ہوئی، بعض اوقات لوگ اس کا دھیان نہیں رکھتے، تو اس کا بھی ہمیں خیال کرنا ہے۔ گرمی ہو یا سردی ہو، جو بھی ہے
ہمیں مسجد کے تقدس کا خیال رکھنا ہے۔ امیر اہل سنت کا ایک بڑا ہی پیارا رسالہ ہے، مسجدیں خوشبودار رکھیے، تو بڑا ہی پیارا رسالہ ہے، اور اس کے اندر مسجد کی صفائی ستھرائی رکھنا، مسجد میں خوشبو کا اہتمام کرنا، ابتدا کس نے کی، روشن رکھنا، اور جو دیگر خدمات ہیں اس کے فضائل اور ترغیبات موجود ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سعادت عطا فرمائے۔ نیکسٹ آیت جو ہے وہ کیا تھی؟ یہاں پر میں ایک چیز اور ذکر کرنا چاہوں گا اسد بھائی، اسی آیت کریمہ کے ضمن میں، کہ دیکھیے یہ طریقہ کار جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تھا کہ انہوں نے مسجد بنائی، میرے آقا کریم علیہ السلام جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو سب سے پہلی بنیاد میرے آقا نے مسجد کی رکھی۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد قباء کی تعمیر جناب فرمائی، اور یہاں پر دیکھیے کہ اس کے اندر بھی نبی کریم علیہ السلام کا مبارک عمل یہ تھا کہ آقا کریم علیہ السلام بنفس نفیس خود لا کر جو ہے وہ اس میں شامل ہو رہے ہیں، تعاون فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسی جو ہے وہ اپنے جد امجد کی ادا، صحابہ موجود ہیں لیکن میرے آقا بنفس نفیس، اور آقا کریم علیہ السلام سے عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم اس کو مکمل کر لیں گے، لیکن آقا کریم علیہ السلام جو ہے وہ خود آگے بڑھ کر مسجد کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں۔ تو یہ مدنی چینل کے ناظرین اور ہم سب کے لیے گویا اس اعتبار سے بھی ترغیب ہو گیا کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے بھی تعمیر کے اندر بنفس نفیس شمولیت اختیار فرمائی ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ جو مکمل نہ تعمیر کر سکے بلکہ جو ہے وہ کچھ حصہ کر لے، تعاون بنا لے، تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے فرمان کے ذریعے بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی جامع مسجد تعمیر کرے گا تو وہی اس کے ثواب کا حقدار ہوگا، بلا شبہ وہ بھی ثواب کا حقدار ہوگا، لیکن میرے آقا کریم آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے پرندے کے گھونسلے جتنے بھی مسجد بنائی اللہ اس کے لیے بھی جنت میں عظیم الشان محل تعمیر فرمائے گا۔ کتنی خوبصورت بشارت میرے آقا کریم علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ اس میں شامل رہنا چاہیے، اور دعوت اسلامی کی جو ہماری مجلس ہے، جو ڈپارٹمنٹ ہے، تو ایوری ڈے الحمدللہ تقریباً ایوریج سمجھیں کہ 1.5-2 مسجدیں ہم تعمیر کرتے ہیں دعوت اسلامی کے تحت۔ تو یہ ایک بہت بڑا ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، چونکہ آبادیاں بڑھ رہی ہیں اب ہر سوسائٹی میں۔ اچھا بعض تو ماشاءاللہ دیکھا ہے سمجھدار لوگ پہلے سے خیال رکھتے ہیں کہ نئی آبادی ہے، سوسائٹی ہے، تو جہاں ہاسپٹل ہے، اسکول ہے تو مسجد بھی ہوتی ہے، لیکن بہت ساری ایسی آبادی ہیں جو 40-50 سال پہلے آباد ہوئی، آبادی بڑھ گئی لیکن مسجد وہی ایک تھی اور ایک ہی ہے۔ تو ان علاقوں میں، اسی طرح وہ علاقے جو ریموٹ علاقے ہیں جہاں پر لوگوں کے پاس اتنی وسعت نہیں ہوتی، تو وہاں پر مساجد کی تعمیرات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ناظرین میں سے اگر کوئی اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہے تو ہمارے نگرانوں کے ذریعے، ذمہ داران کے ذریعے رابطہ کر کے اپنا حصہ ملا سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ جی مزید دوسری آیت کریمہ کی طرف بڑھتے ہیں اسد بھائی۔ دوسرا واقعہ جو قرآن کریم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بڑا بنیادی طور پر جو بیان کیا گیا، وہ واقعہ جو ہے وہ سرزمین حرم کی آباد کاری کے حوالے سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا اور ان کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، تو حکم ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ وادی مکہ میں، جو اب مکہ مکرمہ ہے، اس وادی کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جناب سے حکم ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ان کو چھوڑ دیں۔ اب جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی زوجہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو آپ کے فرزند ہیں، جو بڑی مرادوں کے بعد، تمناؤں کے بعد اللہ نے عطا فرمائے ہیں، ایسے میں حکم ہو رہا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ ان کو جو ہے وہ ایک وادی میں چھوڑ آئیں۔ قرآن جس کا تذکرہ کرتا ہے بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، ایسی وادی کے جو بے آب و گیا ہے، اس میں کوئی جو وہ نام و نشان نہیں ہے، کوئی سبزہ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کوئی بندہ نہیں ہے وہاں پر، ایسے مقام پر جو ہے وہ چھوڑنے کا حکم ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی زوجہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ تذکرہ ہم پورا واقعہ آپ سے سنیں گے، اور ماشاءاللہ آپ نے آیت کا تذکرہ کیا۔ میں چاہوں گا کہ راشد بھائی کچھ ایسے اوصاف، اسپیشلٹیز جو اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی بیان کی گئیں، ویسے تو نبی جامع کمالات ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں کس چیز کی کمی، اللہ پاک نے تمام اوصاف جو ہے وہ انبیاء کرام کو عطا کیے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسی خصوصیات ہوتی ہیں کہ بعضوں پر غلبہ رکھتی ہیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام کے کچھ بنیادی مشہور اوصاف کا اگر تذکرہ ہو۔
جی، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ویسے تو کئی اوصاف رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ذکر فرمائے ہیں، لیکن آپ کی شخصیت اور آپ کی زندگی سے متعلق جو وابستہ واقعات ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو ایک پہلو، ایک شاندار وصف جو ہے، ایک خصلت جو آپ کی سیرت میں بالکل نمایاں ہے، وہ ہے صدق، سچائی اور وعدے کو پورا کرنا۔ وعدہ خواہ خلق سے ہو یا خالق سے ہو، ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام نے جو وعدہ کیا اس کو وفا کیا۔ یعنی اپنے والد گرامی ابراہیم علیہ السلام سے جب قربانی کے معاملے میں آپ نے وعدہ کیا کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، تو آپ بالکل اس کسوٹی پر اور امتحان پر پورا اترے اور آپ نے اس وعدے کی تکمیل فرمائی۔ اسی طرح آپ کے بارے میں ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے قرآن مجید برہان رشید میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کہ کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، کہ اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ وعدے کے سچے تھے، وعدے کو پورا کرنے والے تھے۔ سبحان اللہ۔ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عمدۃ القاری میں اس آیت مبارکہ کے تحت یہ ذکر کیا کہ مفسرین یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، اور قبلہ مفتی قاسم صاحب نے بھی سیرت الانبیاء میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے آپ سے ایک مقام پر ٹھہرنے کا وعدہ کیا کہ آپ ٹھہرے، میں کچھ دیر میں آ رہا ہوں۔ اچھا، تو آپ اس کے وعدے کے مطابق وہاں ٹھہرے تقریباً 3 دن تک، اور علامہ عینی نے لکھا ہے کہ اس مدت میں اختلاف ہے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً 1 سال تک حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اسی مقام پر ٹھہرے رہے، اس شخص کا انتظار کرتے رہے۔ ورنہ اگر ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو تو کچھ لمحوں کے بعد وہ الانتظار اشد من القتل کے تحت جو ہے انسان پھر تلملا اٹھتا ہے یا بےتاب ہو جاتا ہے، لیکن ان کا وعدے کو پورا کرنے کا معاملہ دیکھیں کہ وہاں رب تبارک و تعالیٰ کے وعدے پر صبر کیا، رب تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی آزمائش پر صبر کیا، اور یہاں پر اس شخص سے کیا ہوا وعدہ جو تھا اس کو آپ نے وفا فرمایا۔ علامہ عینی ذکر کرتے ہیں کہ جبریل امین پھر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ یہ فاجر، یہ جو شخص تھا جس نے آپ سے وعدہ کیا تھا یہاں ٹھہرنے کا، یہ ابلیس تھا اور اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ایک نمایاں پہلو یہ ملتا ہے کہ آپ وعدے کو وفا یعنی پورا کرنے والے تھے، وعدہ خواہ خلق سے ہو یا خالق سے ہو اس کو پورا کرنے والے۔ ماشاءاللہ، بہت بنیادی صفت ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ آج کل لفظ وعدہ جو ہے نا وہ اتنا اس کو توڑا گیا ہے کہ خالی اس پر اکتفا لوگوں کا ہوتا نہیں ہے۔ کسی کو کہہ بھی دینا کہ یار وعدہ کرتے ہو تو بولے گا اچھا پتہ نہیں یہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، پکا وعدہ کرتے ہو، دوبارہ اس کو ایمفیسائز کریں گے۔ اور یاد رکھیں کہ جن لوگوں کی پرسنالٹی میں وعدے کو پورا کرنا ہوتا ہے، لوگوں کا بڑا اعتماد ہوتا ہے، ان کی بات، عمومی سی بات پہ لوگ بڑا اعتماد کرتے ہیں، اور اگر کوئی وعدے کو پورا نہیں کرتا تو آہستہ آہستہ اس کی جو اپنی پرسنالٹی ہے وہ ڈیمیج ہوتی چلی جاتی ہے۔ اچھا، اگر شرعاً اس کو پورا کرنا واجب تھا اور نہیں کیا تو گناہ گار بھی ہوگا، اور اگر نہ بھی تھا لیکن اخلاقی تقاضے کے موافق جو ہے نا، اچھا لوگ بڑا اس کو ہلکا لیتے ہیں۔ ورنہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے جو بنیادی اوصاف ہیں اس میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ اچھا، جو بڑی چیزیں ہوتی ہیں تو بعض اوقات لوگ اس کے بارے میں تو کانشیس ہوتے ہیں کہ بھئی زیادہ رقم ہے یا کوئی بڑی چیز ہے تو اس کو پورا کرنے کے، لیکن بعض اوقات بڑی معمولی سی چیز ہو، آپ شاپ پر گئے، آپ نے 2-5 روپے کم تھے، کہا کہ یار وہ بعد میں دے دوں گا، اچھا اس طرح کا لوگ وعدہ کر لیتے ہیں، اب واپس آئے اور بھول گئے۔ اسی طرح کسی اور کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوا، کسی سے کوئی چھوٹی سی چیز لے لی اس وعدے پر کہ میں لوٹا دوں گا، اچھا کتاب لی اور وہ وعدہ کیا تھا کہ اس کو واپس کر دوں گا، تو اس پہ بڑے بزرگوں کے واقعات بھی ہیں کتاب کے حوالے سے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، اگر آپ لوگوں کے درمیان اپنی پرسنالٹی کو ایک ڈیولپڈ پرسنالٹی شو کرنا چاہتے ہیں، لوگ آپ پر اعتماد کریں، اچھا بعض اوقات 1-2 دن کا ہی فرق ہوتا ہے لیکن آپ کی پرسنالٹی ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ مثال آپ نے کہا کہ میں آپ کو 1000 روپیہ کل دے دوں گا، اچھا کل نہیں، آپ نے پرسوں دے دیا، لیکن آپ کل دے سکتے تھے تو آپ کو دینا چاہیے تھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کر ہی پھر ایک بہت بڑی چیز جو ہے وہ بن جاتی ہیں، ایک تاثر قائم ہو جاتا ہے۔ بالکل، اللہ پاک ہمیں وعدوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ خواہ لوگوں کے ساتھ ہو یا رب کے ساتھ ہو، کسی بھی طرح کا وعدہ ہو، اس کو اگر نبھانے کی ہماری عادت ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ واٹس ایپ پہ کسی نے کہا تو ہم وعدہ کر لیتے ہیں کہ ہم آپ کو
فلاں دن اس کا جواب دیں گے، پھر بھول جاتے ہیں۔ اب تو بہت زیادہ آسانیاں ہیں، آپ ریمائنڈر لگا سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن بنیادی سوچ اگر میری ہوگی کہ مجھے کوشش کرنی، ہاں جہاں پھنس گئے آپ نے اپنی طرف سے کوشش کی لیکن کسی وجہ سے وہ نہ ہو پایا تو آپ معذرت کر لیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بنیادی میری سوچ اگر وعدہ پورا کرنے کی ہوگی تو انشاءاللہ میرے لیے بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ ایاز بھائی آپ کی طرف آؤں گا، اس آیت کے تحت آپ نے اشارتاً ذکر کیا تھا، لیکن یہ جو پورا واقعہ ہے ابراہیم و اسماعیل علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کا، مکہ پاک میں چھوڑنا کا، اس کے کیا اسباب تھے، اس کو میں چاہوں گا کہ تھوڑا اس کو ڈیفائن بھی کریں، اور بظاہر یہ ایک واقعہ اپنے اندر بہت کچھ لیے ہوئے، پھر انشاءاللہ مزید اوصاف بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جی اسد بھائی، اوصاف کی بات چلی ہے تو میں چاہوں گا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوصاف جو ہے وہ قرآن کریم میں جو ذکر کیے گئے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ ہم سنتے ہیں مزید، اور پھر انشاءاللہ اس واقعے کی بھی جو ہے ڈیٹیل کو ہم بیان کریں گے۔ اسی آیت کریمہ جو ہمارے راشد بھائی نے بیان کی ہے اسد بھائی، اس کے ضمن میں آخر میں چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جو وعدے کے بھی سچے تھے اور اللہ نے ان کو رسول بھی بنایا ہے، نبی بھی بنایا ہے۔ اس کے ضمن میں جو ہے وہ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یہود تھے وہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ نبوت جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے یہ اوصاف کو قرآن میں بیان فرما دیا کہ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو رسالت سے بھی نوازا ہے اور نبوت سے بھی سرفراز فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ اعزاز اور یہ وصف اور یہ خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، تو رسالت بھی ان کو رسول بھی بنایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی بھی بنایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تیسرے وصف کی طرف اگر ہم آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر معاشرے کے بہترین افراد کو بیان کیا ہے، اخیار کو جہاں پر بیان کیا ہے کہ بہترین افراد کون ہے، ان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، فرمایا وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، فرمایا یاد کرو اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت یسع کو اور ذوالکفل کو، فرمایا یہ سارے کے سارے جو ہے اخیار یعنی بہترین لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہترین ہونے کا وصف ان کا جو ہے وہ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اور ایک اور جو بڑا نمایاں وصف جس کا شروع میں آپ نے ذکر بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا با کمال بنایا تھا کہ انہوں نے حکم خداوندی پر والد گرامی کو عرض کیا کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو ایک تو وہ ہے کہ بندہ کہے میں صابر ہوں، لیکن کمال یہ ہے کہ رب فرمائے یہ میرے صابر بندوں میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ خوبصورت وصف جو ہے وہ قرآن کریم میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، فرمایا اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل، فرمایا یہ سارے کے سارے صابرین میں سے ہیں، صبر کرنے والوں میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات جو ان کی سیرت کے اندر اسد بھائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صبر و استقلال، حلم و بردباری، تقوی اور پرہیزگاری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، یہ سارے وہ اوصاف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہیں پسندیدہ بنانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہیں جو ہے وہ محبوبیت کا مقام دلانے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مریم کے اندر ان کا یہ وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے جو یہ پیچھے آیت کریمہ بیان ہوئی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ ان کی شان یہ ہے، ان کا وصف یہ ہے کہ یہ اپنے رب کے ہاں پسندیدہ ہیں، یہ اپنے رب کے ہاں محبوب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوصاف کی برکت سے، صبر و استقلال، حلم، بردباری، تقوی اور پرہیزگاری کی برکت سے اللہ نے انہیں وصف عطا فرمایا ہے کہ اپنی بارگاہ میں ان کو جو ہے وہ محبوبیت کا مقام مرتبہ عطا فرمایا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اور کن کن اوصاف کا تذکرہ ہو کہ اللہ پاک نے ان کے اوصاف کا قرآن میں ذکر فرمایا، اور اللہ پاک نے
جس وصف کا جس کے بارے میں ذکر فرما دیا تو اس میں نہ کوئی شک کی گنجائش باقی ہے، اس کے اعلیٰ ہونے میں، اس کے زبردست ہونے میں پھر کیا بات باقی رہ سکتی ہے۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے صدقے ہمیں بھی ان اوصاف کا حامل بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ راشد بھائی مزید کیا کہیں گے کچھ واقعات کا تذکرہ؟ جی، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عظمت و شان کو میں بیان کرنا چاہوں گا، جس کو ایک حدیث پاک کے تحت شارحین حدیث نے ذکر کیا ہے۔ اچھا، اگر ان کے نام کا معنی اور اس کی وجہ بھی بیان ہو جائے، لفظ اسماعیل جو ہے وہ کیا ہے اور کیوں ہے؟ جی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اولاد کی دعا کے لیے جب رب کی بارگاہ میں عرض کرتے تو ایک کلمہ عرض کرتے رب کی بارگاہ میں اسماعیل، اور بعض محدثین مفسرین نے لکھا ہے اسما یا ایل۔ ایل جو ہے ایک زبان میں رب تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، یعنی ایل کا معنی اللہ ہے، اور اسما عربی کا کلمہ ہے جس میں عرض کی جاتی ہے کہ سنیے۔ اسماعیل کا لفظی معنی ہے کہ اے اللہ سن۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی، اور جب ان کی ولادت ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے یہی نام ان کا رکھ دیا۔ اسماعیل جو ہے دو الفاظ کا مجموعہ ہے، مرکب ہے۔ اسماعیل کا لفظی معنی ہے کہ اے اللہ سن۔ سبحان اللہ۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اب چونکہ یہ نام ہے لہٰذا اس کی برکتیں ہیں، تو اب مسلمانوں کے بچوں کے یہ نام ملتے بھی ہیں اور رکھنے بھی چاہیے، اور احادیث مبارکہ میں یہ ترغیب بھی ملتی ہے۔ اور یہاں نام رکھنے کے حوالے سے ایک اور بھی بات ذکر کر دوں۔ ایک تو ترغیب ہے کہ اللہ والوں کے، انبیاء کے، اولیاء کے، نیک افراد کے ناموں پر نام رکھے جائیں۔ پھر اس کے میننگز کے حوالے سے بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں کہ تو معنی کو جان لینا اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی نام اللہ کے نبی کا ہے یا پیارے آقا علیہ السلام کے کسی صحابی یا اہل بیت کے فرد کا ہے تو اس کا معنی معلوم نہ بھی ہو، اس کی برکتیں ملیں گی، کیونکہ پیارے آقا علیہ السلام کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ اگر آپ کے سامنے کوئی نام بیان کیا جاتا، ذکر کیا جاتا، اور اس کا غلط معنی ہوتا، برا معنی ہوتا، یا وہ لغو ہوتا، بے معنی ہوتا، تو پیارے آقا علیہ السلام معنی کو، نام کو درست فرما دیا کرتے تھے۔ تو جتنے بھی صحابہ کے نام ہیں، بالخصوص معاویہ، تو جتنے بھی یہ نام ہیں الحمدللہ یہ سارے ہی پیارے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک عظمت و شان کے حوالے سے محدثین نے جو ذکر کیا اس کو میں تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اسماعیل علیہ السلام کو مکے کی سرزمین پر، اس وقت بالکل یہ ویران ایک صحرا تھا، وہاں پر چھوڑ کر جب تشریف لے گئے، اور اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تقریباً 2 سال تھی، تو وہاں وہ چشمہ آپ علیہ السلام کے پاؤں کی برکت سے یا فرشتے کے پر مارنے کی برکت سے ہوا، اور کچھ عرصے کے بعد وہاں سے ایک قبیلے کا گزر ہوا جس کا نام ہے قبیلہ جرہم۔ تو ان افراد نے وہاں اسٹے کیا اور ان کی آبادکاری ہوئی، اور وہ عربی زبان بولتے تھے۔ اچھا، تو محدثین نے ذکر کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی چونکہ بچپن کے عالم میں تھے، تو ان قبیلہ جرہم کے بچوں کے ساتھ آپ کھیلا کرتے تھے، اور چونکہ وہ عربی بولتے تھے تو اسماعیل علیہ السلام نے ان کو سن کر عربی زبان بھی سیکھ لی، ورنہ اسماعیل علیہ السلام کی مادری زبان قبطی ہے، یعنی والدہ کی طرف سے آپ کی قبطی زبان ہے، اور جو پدری آپ کی زبان ہے یعنی والد گرامی ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے وہ عبرانی ہے۔ مادری اور پدری زبان جدا جدا ہے، لیکن قبیلہ جرہم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آپ نے عربی سیکھی، اور بخاری شریف میں اس کو یوں پیارے آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا، تعلم العربیۃ منہم، کہ اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ جرہم سے عربی زبان سیکھی، اور عربی زبان سیکھی، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عربی زبان میں انتہائی فصاحت و بلاغت بھی عطا فرمائی، یہاں تک کہ بعض محدثین نے یہ ذکر کیا کہ سب سے پہلے عربی آپ ہی نے بولنا شروع کی، لیکن چونکہ یہ میں ذکر کر چکا کہ قبیلہ جرہم والے جو تھے وہ عربی بولا کرتے تھے، تو اس پر محدثین نے بڑا کلام کیا ہے۔ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عمدۃ القاری میں، امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں، امام احمد قسطلانی نے ارشاد الساری میں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے سب سے پہلے عربی بولنے والے یہ اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور آپ کی شان اور عظمت کیا ہے کہ آپ اہل عرب کے جو ہے نا والد مانے جاتے ہیں۔ امام احمد قسطلانی نے ذکر کیا کہ آپ ابو العرب ہیں، یعنی عرب کے والد ہیں، اور علامہ عینی کا میں ایک حوالہ ذکر کرنا چاہوں گا۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک روایت ذکر کی ہے نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ تمام اہل عرب کے والد ہیں، تمام اہل عرب جو ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں سوائے 4 قبیلوں کے، ایک قبیلہ سلف، ایک قبیلہ اوزا، ایک حضرموت اور ایک ثقیف۔
ان 4 قبیلوں کے علاوہ جتنے بھی اہل عرب ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں عربی زبان کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے، اور پھر پیارے آقا علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور آپ علیہ السلام کو جو فصاحت ملی اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ تو عربی زبان جو ہے یہ بڑی مقدس زبان ہے، اور ہمارا جو قرآن و حدیث کا جو مجموعہ ہے، جو ہمارے دین کی اصل ہے، قرآن کی زبان بھی عربی ہے، حدیث پاک کو بیان کرنے والے جو صاحب قرآن ہیں پیارے آقا علیہ السلام وہ بھی عربی ہیں۔ تو ہمیں عربی سے محبت رکھنی چاہیے اور عربی سیکھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ انگلش بولنے کا ذہن بھی ہوتا ہے اور سننے کا ذہن بھی ہوتا ہے، اور لوگ بڑا امپریس ہوتے ہیں کہ اس نے انگلش میں بات کی، یہ اس کو آتی ہے۔ اچھی بات ہے اگر اچھی نیتوں سے کوئی زبان سیکھی جائے، لیکن عربی سے بھی محبت ہونی چاہیے، اور اگر کوئی عربی بول رہا ہے تو اس کی پذیرائی کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ یہاں پر میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہم مزید ترغیب دیں۔ دیکھیے بنیادی طور پر تو تمام زبانیں جو ہیں وہ آسمانی ہیں، اللہ پاک کی طرف سے ہیں، حروف کے بارے میں بھی یہی کہا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب کسی چیز کی نسبت ہو جاتی ہے تو اس میں برکت ہو جاتی ہے، اور ہمارے لیے عربی زبان کیوں نہ مقدس ترین ہو، کیونکہ قرآن اسی زبان میں نازل ہوا، احادیث کریمہ کی جو بنیاد ہے وہ عربی زبان ہی میں ہے۔ اور اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات میں اس کا تذکرہ کیا گیا۔ یہاں پر 2 باتیں میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ ایک تو فصاحت و بلاغت کا جو ذکر ہوا، اس میں کچھ لوگ جو ہے نا وہ مسکنسیپشن کا شکار ہوتے ہیں کہ یار فصاحت و بلاغت کا مطلب ہے مشکل بولنا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ فصاحت و بلاغت کا یہ ہرگز معنی نہیں ہے۔ عام لفظوں میں کہوں تو اچھے کلمات کا چناؤ بہرحال ہو، لیکن جو فہم کے قریب ہو، یعنی کہ آپ کی سمجھ کے قریب ہو، آپ جو اپنا میسیج پہنچانا چاہتے ہیں وہ جتنا آسان ہوگا تو وہ اتنا ہی فصیح و بلیغ کہلائے گا۔ تو عربی سیکھیں، زیادہ نہیں سیکھ سکتے، لینگویج کے طور پہ نہیں سیکھ سکتے یا گرامر کے اعتبار سے نہیں سیکھ سکتے، تو کم از کم وہ عربی تو سیکھی جا سکتی ہے جو ہم عمومی طور پر استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جتنی دعائیں ہیں، عموماً ہم جو دعائیں پڑھتے ہیں اور خاص طور پر قرآن و حدیث کی جو معصورہ دعائیں ہیں وہ عربی کے اندر ہم پڑھتے ہیں۔ اب ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار بچپن سے سن رہے ہیں، اس کا کیا معنی ہے؟ اتنا تو سیکھ لیں، اور ساتھ میں یہ بھی نیت کر لیں کہ ہم عربی زبان سیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح آپ جو ہے وہ اور اگر غور کرتے چلے جائیں گے، خطبہ جمعہ ہے، اسی طرح اور بہت سارے اوراد ہیں، وظائف ہیں۔ اچھا آیت الکرسی ہے، اب آیت الکرسی قرآن میں بھی ہے، قرآن ہی کی آیت ہے اور عربی میں ہے، تو یہ سیکھ لیں۔ یعنی کہ کچھ نہ کچھ تو عربی سے ہمیں شغف رہنا چاہیے۔ ہاں جو درس نظامی کرتے ہیں، علماء بنتے ہیں یا بطور سبجیکٹ کے عربی لینگویج کو اختیار کرتے ہیں تو وہ زیادہ سیکھتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے اور عربی زبان کے ساتھ ہماری محبت جو ہے وہ مزید ہو۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسی فصیح و بلیغ عربی بولتے تھے، بیان کرتے تھے، قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے کہ عرب کہ جن کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، اور یہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا، ورنہ عرب کے ایسے عجیب و غریب واقعات ہیں کہ اپنے قاتل کو پہچان لیا کرتے تھے آدھے شعر سے، یعنی ان کو اتنا اس پر وہ تھا، مہارت تھی کہ اس شعر کا اگلا حصہ یہ ہے کہ جو تمہارے سامنے کھڑا ہے وہ تمہارے باپ کا قاتل ہے۔ ایک پورا واقعہ ہے۔ بچوں کو فی البدیہہ اشعار کہنا آتے تھے اور بڑے مقابلے ہوا کرتے تھے، بڑی ہسٹری ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب انہی عرب کے درمیان تشریف لائے اور جب آپ کا شیریں کلام لوگوں نے سنا تو دم بخود رہ جایا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن سے، حدیث سے اور اس لغت سے، اس زبان سے اس لیے بھی محبت عطا فرمائے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم بھی عربی آقا تھے۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن
سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ ماشاءاللہ۔ جی جی چاہوں گا بالکل کہ عربی زبان سے ہمیں اور اہل عرب سے جو عاشقان رسول ہیں، پیارے آقا علیہ السلام کی امت ہیں، ان سے محبت ہونی چاہیے، یہ ایمان کا ایک تقاضا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الجامع الصغیر میں یہ روایت ذکر کی۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، احب العرب لی ثلاث، عرب سے محبت کرو تین وجوہات کی بنا پر، لِأَنِّي عَرَبِيٌّ، کیونکہ میں عربی ہوں، وَالْقُرْآنَ عَرَبِيٌّ، اور قرآن مجید برہان رشید عربی ہے، وَكَلَامَ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ، اور اہل جنت کا کلام جو ہے وہ عربی ہے۔ اس پر علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس الجامع الصغیر کی شرح فیض القدیر میں بڑا پیارا نقطہ ذکر کیا کہ انبیاء کرام میں مختلف انبیاء کرام کی مختلف زبانیں تھیں، لیکن اہل عرب سے کتنے انبیاء ہوئے؟ تو علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فیض القدیر میں ذکر کرتے ہیں کہ عرب سے تقریباً 6 انبیاء ہوئے ہیں۔ 6 انبیاء ایسے ہیں جو عربی زبان والے تھے۔ صحیح۔ ان میں پہلے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، اور تمام نبیوں کے سالار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اردو زبان کو میں کہوں گا کہ یہ برکت حاصل ہے کہ ہماری زبان کے اندر بھی عربی کلمات کا ایک بڑا ذخیرہ ہے، فارسی کا بھی ہے لیکن عربی کا بہت زیادہ اس کے اندر ذخیرہ، اور اس لیے بھی اردو کی جو فصاحت و بلاغت ہے وہ بہت ساری دنیا کی زبانوں پر بہت فائق ہے، کیونکہ اس کے اندر عربی کا جو ہے وہ بہت زیادہ ملاپ کہیں یا اس میں کلیکشن کہہ لیں الفاظ کی۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ ایک کلام کو شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید آیات میں تذکرہ اب بھی باقی ہے، اوصاف ہیں، پھر انشاءاللہ کچھ واقعات کا بھی تذکرہ کریں گے۔ جی عدنان بھائی۔ صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، اللہ اکبر رب العلا ہے، اللہ اکبر رب العلا ہے، ہر شے پہ لکھا نام محمد، ہر شے پہ لکھا نام محمد، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد، اپنے رضا کے قربان جاؤں میں، اپنے رضا کے قربان جاؤں، اپنے رضا کے قربان جاؤں، جس نے سکھایا نام محمد، جس نے سکھایا نام محمد، پوچھے گا مولا ہے یا کیا پوچھے گا مولا ہے یا کیا، میں یہ
अजीजो जिस दम अजीजो रहो लगन में जिस दम अजीजो मुझको सुनाना नामे मोहम्मद मुझको सुनाना नामे मोहम्मद अपने जमीले रज़वी के दिल में अपने जमीले रज़वी के दिल में आजा समा जा नामे मोहम्मद आजा समा जा नामे मोहम्मद तारा नामे मोहम्मद दिल का उजाला नामे मोहम्मद। इस्माइल अलैहिस्सलाम चूँकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के शहज़ादे हैं, साहिबज़ादे हैं, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जब सीरत का हमने तज़किरा किया था तो उसमें तस्लीम व रिज़ा का पैकर होना, अल्लाह पाक के हुक्म पर अपना सब कुछ लुटाना और इससे भी बढ़कर अपनी जान का नज़राना पेश करना, ये आपकी सीरत के नुमायाँ पहलुओं में से पहलू थे। और वही चीज़ जो है वो बेटे के अंदर भी नज़र आती है। अल्लाह पाक के हुक्म पर इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़ौजा और बेटे को मक्के पाक की उस जगह पर जब छोड़ा था तो वहाँ पर कुछ भी ना था। जब आप वापस जाने लगे तो पीछे से बीबी हाजिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आवाज़ दी, आपने तवज्जो ना फरमाई, अब फिर पीछे आई, दोबारा आवाज़ दी। चंद बार आवाज़ देने के बाद आपने कहा कि ये बताइए कि आप किसके हुक्म पर हमें यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं? क्या आपको आपके रब ने हुक्म इरशाद फरमाया है? अल्लाह अकबर, क्या शान है। और सच्ची बात तो ये है कि ये वाक़या और ये मौका अगर हम तसव्वुर में इसको देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक औरत होकर आप कुछ भी थी, बहरहाल एक ख़ातून थी, औरत थी, छोटा चंद साल का बच्चा आपके पास है और आस-पास ज़ाहिरी असबाब के एतबार से कुछ भी नहीं, और सिर्फ़ आपका ये सवाल था कि आप ये बता दीजिए कि आप हमें यहाँ पर किसके हुक्म पर छोड़ के जा रहे हैं। और जब इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा हाँ मुझे मेरे रब का ये हुक्म है, अल्लाह अकबर, तो आपने कोई वावेला नहीं किया, आपने कोई तकाज़ा नहीं किया, आपने आगे कोई और बातचीत नहीं की, बल्कि अल्लाह के हुक्म पर राज़ी रही। यहाँ पर हम इसको क्या बयान करें और हम अपनी लाइफ पर इसको क्या डिस्कशन करें। हमसे तो राह खुदा में चंद दिन का सफ़र नहीं होता, अपनी औलाद को, घर वालों को चंद घंटों के लिए, चंद दिनों के लिए छोड़कर कहीं जाना, पता है कि वापस आ जाएंगे, हमसे सफ़र नहीं होता, नमाज के लिए नहीं जा पाते और दीन के कामों के लिए हम वक्त नहीं निकाल पाते, और किसी भी दीनी खिदमत के लिए अपनी जान, माल, औलाद, अपना फ्यूचर, वो सब कुछ जो उस वक्त अल्लाह पाक ने आपको अता किया था, सब कुछ छोड़कर जा रहे हैं। वो छोड़कर जा रहे हैं, ये उनकी कुर्बानी, और ये रब की रज़ा पर राज़ी रह गए और शिकवा ज़ुबान पर ना लाए, ये इनका जज्बा। लेकिन अल्लाह पाक ने फिर जो इनाम अता फ़रमाए, यहाँ पर नाज़रीन हमेशा याद रखें, हमारा ईमान पुख्ता होना चाहिए, हमारा ये ज़हन, दिलो दिमाग अगर इस तरबियत का हामिल हो जाए कि अगर मैं अपने रब के लिए कुछ कुर्बान करूं, भले वो माल हो, जान हो, औलाद हो, वक्त हो, जो भी चीज़ है, तो अल्लाह पाक इस दुनिया में भी उसका बदला अता फ़रमाएगा और क़यामत में जो अता होना उसका तो हम हिसाब भी नहीं कर सकते। हो सकता है कि वक्ती तौर पर अगर हम कुछ दिन की राह में कुर्बानी पेश करते हैं तो बज़ाहिर माल व असबाब के एतबार से, किसी एतबार से हमें कमी महसूस हो, लेकिन अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखें, वो बड़ा रहमान है, वो बड़ा अता करने वाला है, वो मालिक यौमिद्दीन है, वो रज़्ज़ाक़ है, वो खालिक है, वो जो चाहे वो कर सके, वो समद है, बेनियाज है,
اسے ہمیں کسی بھی چیز کی حاجت نہیں ہے، نہ ہماری عبادت سے اس کی شان میں کوئی ذرا بھر اضافہ ہو سکتا ہے، اور نہ ہی ہم عبادت نہ کریں ساری مخلوق ہی نافرمان ہو جائے تو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اگر ہم کچھ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو اسی کی عطا سے اور اس کے وعدے پر اور اس کی جو عطا ہے اس پر ہم امید رکھیں، توکل رکھیں، تو پھر دیکھیے کہ میرا رب عز و جل کیسی عطائیں فرماتا ہے۔ یہ جو زمزم ہے، یہ جو پانی ہے، اس کی جو برکتیں ہیں ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ راشد بھی اس واقعے کو بیان کریں کہ جب آپ اپنی زوجہ کو اور بیٹے کو یہاں پر چھوڑ کر تشریف لے گئے تو وہ کیا واقعہ تھا، وہ کیا ہسٹری تھی کہ یہ زمزم کا کنواں، یہ چشمہ رہتی دنیا تک کے لیے، تمام عالم کے مسلمانوں کے لیے اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی زوجہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکے کے صحرا میں چھوڑ کر تشریف لے گئے تو پانی کا ایک مشکیزہ جو تھا وہ بھی چھوڑ گئے تھے کہ اس کو یہ نوش کر سکیں، لیکن وہ وقت گزرنے کے ساتھ جب وہ مشکیزہ ختم ہوا اور پیاس کی اب شدت ہوئی، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا بظاہر وہاں بالکل تنہا تھی اور کوئی پانی کا سبب بھی نہیں تھا کیونکہ بالکل صحرا تھا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بے تابی دیکھ کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہاں موجود 2 مبارک پہاڑیوں کے درمیان چکر لگائے اس تلاش میں کہ پانی ملے، پانی پر نظر ہو یا کوئی شخص نظر آئے جس کے ذریعے پانی کو یا کوئی کھانے پینے کی چیز کو طلب کیا جائے۔ وہ جو 2 مقدس پہاڑیاں تھیں، ایک کو صفا کہا جاتا ہے، ایک کو مروہ کہا جاتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اسد بھائی آپ دیکھیں زمین پر کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، فلک بوس پہاڑ ہیں، یعنی جن کی بلندیاں جو ہے وہ آسمانوں کو چھوتی ہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں جب اپنی نشانی قرار دیا قدرت کی تو صفا اور مروہ کو قرار دیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان 2 مقدس پہاڑیوں کو ایک اللہ کی بندی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نبی کی زوجہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 نبیوں کی والدہ سے نسبت ہے، اس کو صفا اور مروہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان تقریباً آپ نے 7 چکر لگائے، اور ان 2 پہاڑیوں کے درمیان جو جگہ ہے سعی کرنے کی، اس میں ایک خاص مقام ہے جہاں گرین لائٹیں لگی ہوتی ہیں، میلین اخضرین۔ یہ وہ مقام تھا کہ اسماعیل علیہ السلام جہاں موجود تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان ایک پہاڑ آ جاتا تھا، یعنی ایک آڑ آ جاتی تھی جس کی وجہ سے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شہزادے کو دیکھ نہ پاتی، تو اولاد کی محبت کے اعتبار سے ایک ماں کی محبت ہوتی ہے، آپ نے وہاں سے تیز گزر کر وہ سفر طے کیا، اور رب تبارک و تعالیٰ نے اسی ادا کو اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کے مسلمانوں کے لیے، بندوں کے لیے بطور عبادت بنا دیا کہ حج اور عمرے میں سعی کی جاتی ہے، اس مقام پر چکر لگایا جاتا ہے۔ دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، رواں ایک سروسرا سمندر دیکھا، رواں ایک سروسرا سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ماشاءاللہ۔ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے وہاں ایک فرشتہ حاضر ہوا، یعنی علماء نے یہاں 2 قول ذکر کیے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پانی کی طلب میں اپنی ننھی ایڑیاں زمین پر رگڑ رہے تھے، تو آپ کی ایڑیوں کی رگڑ سے ایک چشمہ پھوٹا جس کو زمزم کہا جاتا ہے، اور ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ ایک فرشتے نے ایڑی مار کر یا اپنا پر مار کر وہاں سے چشمے کو ظاہر کیا، اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب پانی دیکھا تو آپ نے اس پانی کے گرد ایک دائرہ کھینچا، مٹی کے ذریعے اپنے دائرہ بنایا، اور آپ نے ایک لفظ استعمال فرمایا زمزم۔ زمزم جو ہے یہ غالباً سریانی زبان کا لفظ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تھم جا، رک جا، رک جا۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم فرمائے، یہ حدیث پاک کا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ یہ نہ فرماتی تو یہ جو زمزم تھا یہ پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے، ایک چشمے کی صورت اور سمندر کی گویا کہ صورت اختیار کر لیتا۔ رکنے کے بعد یہ شان ہے کہ سینکڑوں برس گزر گئے، ہزاروں برس گزر گئے، اور آج تک وہ جاری ہے،
اور اگر یہ رکنے کا حکم نہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا. جی اور یہ علماء نے بیان کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہ معجزہ ہے جو آج تک جاری ہے, اور ایک ہی چشمے سے, ایک ہی کنویں سے اتنا پانی ساری دنیا میں سیراب ہو رہا ہے, اور اس کی برکات بھی ہیں اسد بھائی, اور سائنس بھی اس کو پروف کرتی ہے. اس میں کئی وٹامنز ہیں جو عام پانی میں نہیں ملتے, اور عام پانی کو آپ دیکھیں کچھ عرصہ رہنے کے بعد ان کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے, تبدیل ہو جاتا ہے, وہ خراب ہو جاتا ہے. لیکن زمزم میں وہ برکت ہے کہ جو خالص زمزم ہوتا ہے وہ عرصہ دراز گزرنے کے باوجود بھی اس میں تغیر نہیں آتا. اور اس کی جو دینی برکتیں ہیں سبحان اللہ, پیارے آقا علیہ السلام کا واضح فرمان ہے کہ یہ زمزم اس کے لیے ہے جس چیز کے لیے اس کو پیا جائے, جس غرض سے پیئیں گے وہ غرض پوری ہوگی. اور امیر اہل سنت نے رفیق الحرمین میں البحر العمیق کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ زمزم کی طرف دیکھنے سے نظر بڑھتی ہے, گناہ دور ہوتے ہیں, اور اگر زمزم کے 3 چلو اپنے سر پر ڈال لیے جائیں تو ذلت اور رسوائی سے حفاظت ہوتی ہے. اچھا, دنیا کے افضل ترین پانیوں میں زمزم کا شمار ہوتا ہے, سب سے افضل پانی ہے, لیکن زمزم سے بھی افضل ایک پانی ہے جو پیارے آقا علیہ السلام کی انگلیوں سے جاری ہوا, اور ایک وہ پانی ہے جو انشاءاللہ قیامت کے دن رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے پیارے آقا علیہ السلام کے فضل سے پیئیں گے, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا, پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. کوثر کا پانی, کوثر جو ہے وہ کثرت سے بنا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہاں میں 2 شعر ذکر کروں گا, ایک زمزم ہے اور ایک آب کوثر ہے, دونوں مبارک پانی ہیں, دونوں پانیوں کو اللہ کے 2 مبارک نبیوں سے نسبت ہے, لیکن کوثر کی بات ہی جدا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ذکر کرتے ہیں کہ اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم, یعنی اسماعیل علیہ السلام کے لیے جو پانی ظاہر ہوا, جاری ہوا, اس پر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لفظ ذکر کیا زمزم رک جا, جس کا معنی ہوتا ہے تھم تھم. یہ وہ مقدس پانی ہے جس پر زمزم کا اثر ہوا کہ یہ وہاں تھم گیا. لیکن پیارے آقا علیہ السلام کو جو حوض کوثر عطا کیا گیا ہے اس میں جم جم ہے. جم عربی کا یہ کلمہ ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا زیادہ ہونا, مزید ہونا. جی, تو اعلیٰ حضرت یہ ایک کمپیریزن بیان کرتے ہیں کہ زمزم اور آب کوثر, اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم, اس میں یعنی حوض کوثر میں جم جم ہے کہ بیش, یعنی وہ بہت کثرت سے ہے. کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں. یہ کم جو ہے اردو والا نہیں ہے, عربی زبان کا کم ہے, کسی چیز کی مقدار معلوم کرنے کے لیے کم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی حوض کوثر میں یہ نہیں ہوگا کہ کتنا چاہیے, وہاں پر مقدار کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ حوض کوثر کی شان یہ ہے, پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو میرے حوض سے سیراب ہوگا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا. اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم, اس میں جم جم ہے کہ بیش, کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں. اور یہیں پر اعلیٰ حضرت کا ایک اور شعر ہے جو ہدایت بخشش میں شامل نہیں ہے, علماء نے ذکر کیا کہ یہاں سے دونوں مقدس پانی ہے, لیکن یہ زمزم ہے اور اس میں جم جم ہے. تو پیارے آقا علیہ السلام جو افضل المرسلین ہیں, سارے نبیوں کے بھی سردار ہیں, اگرچہ نبی پاک علیہ السلام بنی اسماعیل سے ہیں, حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کے نسب کے اعتبار سے جد اعلیٰ ہیں, لیکن افضلیت اور رب کی بارگاہ میں قرب پانے کے اعتبار سے پیارے آقا علیہ السلام سارے نبیوں کے سردار ہیں. تو اعلیٰ حضرت کا ایک اور شعر جو اسی کلام کا ہے لیکن ہدایت بخشش میں وہ موجود نہیں ہے, ان کے بے مانگے ملا ان کو رگڑ کر ایڑیاں, یعنی حضور علیہ السلام نے بظاہر سوال نہیں کیا, بغیر سوال کے رب نے حوض کوثر عطا فرمایا, اور بظاہر یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی تو اس کی برکت سے پانی جاری ہوا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے بے مانگے ان کو رگڑ کر, ان کو بے مانگے ملا ان کو رگڑ کر ایڑیاں, مالک کوثر کے ہمسر صاحب زمزم نہیں. اللہ اکبر, کیا خوب ہے ماشاءاللہ. اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم تھم, اس میں جم جم ہے کہ بیش, اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم, اس میں جم جم ہے کہ بیش, کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں, کثرت کوثر میں زمزم کی دست اور تخیلات میں اگر ہم جائیں اور غور کریں, اور جو جا چکے اللہ پاک ان کو بار بار, اور جو نہیں گئے اللہ پاک ان کو یہ حاضری ضرور عطا فرمائے, کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر وہاں پر
زمزم پینے کا جو لطف ہے، اور وہاں پہ تو ماشاءاللہ جب تک بندہ رہتا ہے تو اس شاخ کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہاں پہ زمزم شریف ہی پیا جائے۔ یہ وہ کیفیات ہیں کہ جن کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جن حدیث پاک کا آپ نے تذکرہ کیا تو وہاں پہ لکھی ہوئی بھی ہے ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم کا پانی اس کے لیے ہے کہ جس نیت سے، جس مقصد کے لیے اس کو پیا جائے، اور اس کی جو ٹھنڈک ہے، جو اس کا لطف ہے، جو کیفیت ہے، یہاں چشمے سے نکلا اور آپ نے پیا ہے تو اس کی بات ہی نرالی ہے، الگ ہے۔ عشاق جب وہاں حاضر ہوتے ہیں تو پھر سر پر ڈالتے ہیں، چہرے پہ ڈالتے ہیں، سینے پہ ملتے ہیں، اپنے بازوؤں پر، ہاتھوں پر برکت لیتے ہیں، جسم کے جن حصوں پر ڈال سکیں۔ تو اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہر ناظر کو، ہر حاضر کو، جو بھی سن یا دیکھ رہے ہیں، بار بار یہ سعادتیں نصیب فرمائے، اور ان پانیوں کے صدقے اللہ پاک ہمیں وہ پانی بھی نصیب فرمائے کہ جس کا ہر عاشق جو ہے وہ منتظر رہتا ہے۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں مزید جو ہے وہ اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں۔ وقت بھی اختتام کی طرف ہے۔ بھائی ایک تو میں اسی ضمن میں جو ہمارے راشد بھائی نے ذکر کیا کہ جو ابھی آپ نے حدیث پاک پڑھی کہ زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے، جی اللہ تبارک و تعالی وہ مقصد پورا فرماتا ہے۔ تو بہت بڑی ہستی، بہت نامور ہستی شیخ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ اپنا یوں سمجھے کہ آزمودہ عمل بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے زمزم پیا تو پیتے وقت میں نے یہ نیت کی، یہ دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ مجھے فقہ میں شیخ سراج الدین بلقینی رحمۃ اللہ علیہ اور حدیث میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا مقام عطا فرما۔ اچھا تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری اس دعا کو قبول فرمایا اور مجھے 7 سے زائد علوم پر اللہ تعالی نے زبردست اور کامل مہارت عطا فرمائی۔ اس میں حدیث ہے، فقہ ہے، تفسیر ہے، علوم تفسیر ہے، اصول تفسیر ہے، علم الکلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر مجھے مہارت تامہ عطا فرمائی کہ اس دعا کی برکت تھی جو زمزم پیتے وقت جو ہے وہ میں نے۔ اچھا یہ برکت خالی وہاں کے لیے نہیں، یعنی دنیا میں جہاں بھی آپ جب بھی زمزم شریف پئیں تو آپ جو ہے اس کو پینے سے پہلے رک جائیں اور دل میں اپنی تمناؤں کو، آرزوؤں کو، دعاؤں کو حاضر کریں، رب کے بارگاہ میں دعا کریں، اور کہیں بھی ہوں آپ پئیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ جی مزید اور ایک چیز اور اسد بھائی جو ہے وہ ہم نے جو بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو مکہ مکرمہ کے تعلق سے واقعہ سنا، اس کے اندر ایک بڑا زبردست پہلو جو ہے وہ میں مدینہ کے ناظرین کے لیے بیان کرنا چاہوں گا کہ جو آپ نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی کہ جب آپ چھوڑ کر گئے جی تو بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو کلمہ تھا نا اسد بھائی، میں وہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بیان کرنا چاہوں گا، حاضرین کو بھی بیان کرنا، اور حاضرین کے لیے بھی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، عرض کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ اگر آپ اللہ کے حکم سے ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، فرمایا تب تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہ ہونے دے گا، اللہ اکبر، تب تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہ ہونے دے گا۔ یہاں پر اسد بھائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کیسا حسن ظن ہے، توکل اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے کیسا یقین کامل ہے کہ جب اللہ کا حکم آ گیا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اور پھر آپ نے جو آگے کیفیت بیان کی کہ آپ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو سلسلہ تھا وہ ختم ہو جانے پر جو آپ نے جو ہے وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کا سلسلہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے زمزم کا کنواں جاری فرما دیا۔ جب یہ زمزم جاری ہو گیا تو حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ فرشتہ ان سے کہہ رہا ہے، اللہ اکبر، آپ لوگ اپنے ضائع ہونے کا خوف نہ کریں کیونکہ یہی بیت اللہ ہے جسے یہ لڑکا اور اس کے والد مل کر تعمیر کریں گے اور اللہ اپنے خاص بندوں کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا کرم فرمایا کہ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار کو تا صبح قیامت باقی رکھا، جاری و ساری رکھا، ان کی یادوں کو مینا میں جو ہے اس کو بھی برقرار رکھا، اللہ تعالیٰ نے صفا و مروہ کو جو ہے وہ باقی رکھا۔ تو یہ کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کا، بھروسے کا نتیجہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضائع نہیں ہونے دیا بلکہ پورے عرب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو پھیلا دیا اور مکہ شہر کی آباد کاری کا ذریعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بنا دیا۔ یہ ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ، اللہ پر توکل۔ یہاں پر میں اسد بھائی ایک چیز بڑی خوبصورت حدیث پاک یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں
اپنی لو کو لگا لیتے ہیں، اس کی بارگاہ میں رجوع کر لیتے ہیں، اس پر بھروسہ کر لیتے ہیں. ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے. جو ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، خودکشی کی طرف معاذ اللہ چلے جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بڑا زبردست میسیج ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جب ظاہری طور پر اسباب ختم ہو جائے، کوئی آس اور امید نظر نہ آ رہی ہو، جیسا کہ آپ نے بڑے اچھے انداز میں اس کی منظر کشی کی کہ ایک خاتون ہو کر جب ان کو وہاں چھوڑا گیا، لیکن اللہ پر ان کا توکل کتنا مضبوط تھا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ایمان والے ظاہری اسباب نہ رہیں اور وہ سب جگہ سے مایوس ہو کر اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ کی طرف رو لگا لیں، تو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب بندہ سارے اسباب سے مایوس ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا اب میں ظاہری اسباب سے مایوس ہو چکا ہوں، اب تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، مولا تو ہی کوئی سبب بنا دے. اللہ اکبر. حدیث پاک میں فرمایا گیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جلد یا بدیر کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جو ہے وہ اسباب مہیا، اللہ مسبب الاسباب ہے، جب اس پہ مسبب الاسباب ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ اور یقین، یہ حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے ہمیں بڑا زبردست ماشاءاللہ. اور کیسا اللہ پاک نے انتظام فرمایا بے شک کہ نظر جو ہے وہ ہماری مسبب الاسباب پہ رہے، بے شک. اور اگر ظاہری سبب ختم بھی ہو جائے تو اللہ پاک قادر مطلق ہے، وہ سبب بھی پیدا فرمائے گا اور ہمارے لیے انتظام ہو جائے گا. ناظرین، ہوا پھر یوں کہ کچھ عرصے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد وہاں سے کوئی قافلے والے گزر رہے تھے، اور یہی قبیلہ جرہم جس کا تذکرہ بھی ہوا، تو وہ تھوڑا فاصلے پر رکے تھے. تو عرب کے ظاہر ہے کہ یہ لوگ سفر کیا کرتے تھے، صحراؤں کے اندر بھی سفر ہوتا تھا، اور پانی کی تلاش جو ہے ان کو رہا کرتی تھی. جہاں پہ پانی نہیں ہوتا تھا تو کچھ ایسی علامتیں ہوتی تھی کہ جس سے دیکھ کر یہ پانی کا اندازہ لگایا کرتے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ پرندے جو ہے ایک ہی جگہ پر بار بار اڑ رہے ہیں. تو یہ علامت ہوتی تھی کہ جہاں پر پانی ہوتا ہے تو وہاں پر پرندے ہوا کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنے کچھ ایک دو لوگوں کو بھیجا کہ جا کر دیکھیں اس وادی کی جانب. تو جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر پانی موجود ہے. تو انہوں نے پھر اجازت چاہی، قریب آ کر وہاں پر وہ خیمہ زن ہو گئے. تو بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں اجازت دی کہ آپ لوگ یہاں پہ رک سکتے ہیں، چونکہ ایک فطری بات ہے کہ انسان کی طرف مائل ہوتا ہے، یعنی کہ انس ہوتی ہے اور اس کو یہ اچھا لگتا ہے کہ اس کے آس پاس جو ہے نا وہ کچھ لوگ موجود ہوں. دوبارہ وہ کچھ فاصلے پر قریب ہی وہ ٹھہر گئے. یہاں پر اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بڑے ہوتے گئے، اور آپ نے وہ لینگویج بھی سیکھی اور ان کے ساتھ تعلقات ہوئے. اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ یہی وہ قبیلہ ہے وہاں پر آباد ہو گیا، آباد کاری ہو گئی، کہ اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح اسی قبیلے کی عورت سے ہوا. اور یہ جو عرب کا ہم نے بار بار تذکرہ کیا، یہ اس زمانے میں بھی بڑھ کر اتنی آبادیاں، آپ کے 12 شہزادے ہوئے. حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیات میں یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو کثیر اولاد عطا فرمائی. تو آپ کے 12 اولاً شہزادے ہوئے، پھر ان کی اولادیں. تو یہ یمن، شام، ان کی سرحدوں تک آپ کی اولاد جو ہے وہ بڑھ کر یہاں تک آباد ہوئی. تو پھر اس قبیلے والوں نے وہاں پر قیام کیا، پھر کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر ہے. اور یہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے مکے کے لیے پھلوں کا اور یہاں پر آباد کاری کی رب کی بارگاہ میں دعا بھی کی تھی. یہاں پر میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑا اور اس کو الیبوریٹ کریں، اور جو قرآن ہمیں بار بار کائنات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے، اس کا ایک نظارہ آپ یہ بھی اس ہسٹری کو ذہن میں رکھیں کہ بے آب و گیا ایک جگہ ہے، صحرا ہے، پہاڑ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے بظاہر، کوئی پھلوں کا، پانی کا تذکرہ نہیں، لیکن پھر وہاں پہ زمزم شریف کا ہونا، پھر پھلوں کی کثرت کا ہونا، مکہ پاک، اللہ اکبر، کیسا آباد ہے. وہاں کوئی جائے تو اس کو پتہ لگے. یقین کریں آج بھی آپ دن اور رات کا وہاں پہ فرق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی پیدائش بھی وہاں پر ہوئی. یعنی کہ اس جگہ اور اس مقام کے آپ سراؤنڈنگ کے اندر اگر غور کریں تو اللہ پاک نے اتنی برکتیں عطا فرمائی، اتنی برکتیں عطا فرمائی، عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے. بلکہ مکہ پاک کی کیا شان ہے کہ انبیاء کرام کا ہم نے جو تذکرہ بھی کیا، تو جن قوموں پر عذاب آتا تھا، تو قوم پر جب عذاب آ جاتا تھا تو اس وقت کے جو نبی ہوتے تھے وہ اور ان کے ایمان لانے والے بالآخر کعبۃ اللہ شریف کے قریب یعنی کہ مکہ پاک میں آتے اور بقیہ زندگی یہاں پر گزارتے. اس لیے
काबत उल्लाह शरीफ के क़ुर्ब व जवार में 20 अंबिया किराम की तदफीन हुई। मज़ारात हैं, अब बज़ाहिर वो नज़र नहीं आते, लेकिन उलमा ने किताबों में बयान फरमाया। और मक्का पाक में जो रौनक है, आप किसी भी मौसम में जाएं, जो उम्रे के लिए हज के लिए हाजिर होते हैं, आपको दुनिया जहान का हर फल मिलेगा, बेहतरीन नेमत आपको मिलेगी। देयर इज़ नो लिमिट फॉर द टाइम। आप रात को दिन को, मतलब अक्ल हैरान कि इतने लोग आते हैं जाते हैं, और बिल्कुल वहाँ पर एक अजीब ही मंज़र होता है। और जो जितना ज़ौक़ के साथ वहाँ पर वक्त गुजारता है, वो अल्लाह की इन निशानियों को देख पाता है। मक्के की फ़ज़ा में, मदीने की हवाओं में, मक्के की फ़ज़ा मदीने की हवाओं में, हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए, हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए, बस याद रहा इतना सीने से लगी जाली, बस याद रहा इतना सीने से लगी जाली, फिर याद नहीं क्या क्या अनवार नजर आए, जब मस्जिदे नबवी के मीनार नजर आ रहे। हमारे सिलसिले का वक्त इख्तिताम को पहुंचा, वक्त इजाज़त नहीं दे रहा कि इसको हम मज़ीद कंटिन्यू कर पाएँ। बस आखिरी बात करके हम क्लोजिंग की तरफ जाएंगे कि अंबिया की सीरत और इनका तज़किरा बहुत कुछ अपने अंदर लिए हुए है, और सिलसिले का वक्त तो ख़त्म हो सकता है, लेकिन आपके पास किताब तो मौजूद है। सीरतुल अंबिया जो किताब है, इसको आप हासिल कीजिए और ख़ुद भी पढ़िए, घर में रखिए, बच्चे भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये डिटेल में अभी तो काबतुल्लाह शरीफ की तामीर का वाक़या है, फिर मकाम इब्राहीम, उसके इर्द गिर्द की बरकतें हैं, उस पत्थर में क्या कमालात हुए, वो तामीर के वक्त पत्थर का हस्ब ज़रूरत ऊपर हो जाना, फिर नीचे आ जाना, और फिर मक्के और काबे की हिस्ट्री जो है वो फिर एक अलग टॉपिक है। कभी मौका हुआ तो इंशाल्लाह बात होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।